السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ٹاسک فورس وزڈم ٹیم کے اشتراک سے کارروائی کرتے ہوئے بنجارہ ہلز پولیس نے ایک ڈکیتی گینگ کا پردہ فاش کیا۔ اس کے قبضے سے نئے 2000 کے نوٹوں پر مشتمل 52 لاکھ روپے، موٹر کار و دیگر اشیاء بھی برآمد کی گئی۔ پولیس نے 17 رکنی ٹولی کا جملہ جن افراد کو گرفتار کیا ہے ان میں پی ترملیش نائیڈو، وائی راجشیکھر، وائی انل کمار، اے پروین کمار، جی بالا کرشنا، سی راجو، آر پروین اور ایم راجو شامل ہیں، جبکہ دیگر اراکین مفرور بتائے گئے ہیں۔ مذکورہ ٹولی نے ڈرا دھمکا کر ایک ڈسٹریبیوٹر کے قبضے سے رقم اڑا لی تھی۔ علاوہ ازیں مذکورہ ٹولی دیگر کیسز میں بھی ملوث پائی گئی ہے۔ ٹولی کے بعض اراکین نے اپنے آپ کو پولیس بتا کر بھی ڈکیتی کی۔ جو بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن میں یہ ایریا میں ایک ترملیش نائیڈو اور یرم شیٹی راجشیکھر انسپیکٹر، پولیس انسپیکٹر، ان کا ایسوسیٹ مل کے جو 1 تاریخ کے دن بنجارہ ہلز ایریا میں ایک فلم نگر جو ایریا کو جو سوریا ریزیڈنسی، سوریا گیسٹ ہاؤس پہ منی ایکسچینج کرے سو سمے میں جب پولیس والے آیا بول کے جو پیسے لے جانے کو، پیسے لے کے ایکسچینج کرنے کے لیے آئے سو لوگوں سے پورا 62 لاکھ جو ان کا اسٹیٹمنٹ کے دیکھے تو 62 لاکھ ہے، جو پہلا وہ بتایا سو 1.55 کروڑ ہے۔ ڈیجیٹل لین دین کو ریاست بھر میں فروغ دینے کی غرض سے تلنگانہ حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی کابینی سب کمیٹی کا پہلا اجلاس سیکریٹریٹ میں منعقد ہوا، جس کی صدارت ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ نے کی۔ اجلاس میں ریاستی وزراء اے راجندر، جگدیش ریڈی، ریاستی وزیر آئی ٹی کے ٹی راما راؤ نے اوبیر اور میٹرو ریل کے درمیان کیے جانے والے معاہدے پر مسرت کا اظہار کیا اور بتایا کہ تلنگانہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں ٹیکنالوجی کو بڑے پیمانے پر فروغ دیا جا رہا ہے اور یہاں پر گوگل، امیزون، مائیکروسافٹ جیسی اہم کمپنیوں کا قیام عمل میں آیا ہے اور بتایا کہ تلنگانہ حکومت آئی ٹی شعبے کو فروغ دینے کے لیے کئی ایک سہولتیں فراہم کرنے کی وجہ سے ملک اور بیرونی ممالک کی کمپنیاں یہاں قائم کی جا رہی ہیں۔ ٹولی چوکی مین روڈ نزد یوسف ٹیکری بلدی حکام اور ٹریفک پولیس کی جانب سے مشترکہ طور پر فٹ پاتھ پر بنائے گئے ٹین شیڈز کو منہدم کر دیا گیا۔ ٹریفک پولیس حکام اپنی نگرانی میں بلدی عملے کے ساتھ مذکورہ چھتوں کو منہدم کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ بیجا نہ ہوگا کہ اس قسم کے غیر مجاز قبضے کئی علاقے جات حتیٰ کہ اہم سڑکوں پر موجود ہیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بلدی عملہ اور ٹریفک پولیس مخصوص علاقوں کو نشانہ بنا رہی ہے، جہاں پر غریب لوگ یا تو پنکچر جوڑنے کا کام کرتے ہیں یا پھر چھوٹے کاروبار یہاں پر کیے جاتے ہیں۔ دلسکھ نگر بم دھماکوں کے 5 ملزمین کو این آئی اے کی خصوصی عدالت نے قصوروار قرار دیتے ہوئے فیصلے کے تعین کو 19 دسمبر تک محفوظ کر دیا۔ واضح ہے کہ 21 فروری 2013 کو دلسکھ نگر بس اسٹاپ اور ٹفن سینٹر کے قریب ہوئے 2 بم دھماکوں میں تقریباً 19 افراد ہلاک اور 130 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے، جس کے بعد پولیس سلسلے واری طور پر 5 افراد کو گرفتار کرتے ہوئے این آئی اے کورٹ میں مقدمہ چلایا گیا تھا، تاہم اس کیس کا کلیدی ملزم تاحال مفرور ہے۔ دلسکھ نگر بم دھماکوں میں ملوث 6 ملزمین کو این آئی اے کی خصوصی عدالت نے قصوروار قرار دیا ہے۔ چلاپلی جیل میں قائم خصوصی عدالت نے گزشتہ 3.5 سال سے جاری سماعت کے دوران 107 عینی شاہدین کے بیانات بھی قلم بند کیے تھے۔
502 دستاویزات کو NIA نے 201 ثبوتوں کے ساتھ عدالت میں پیش کیا تھا۔ واضح ہے کہ 21 فروری 2013 کو دلسکھ نگر بس سٹاپ اور ٹفن سینٹر کے قریب ہوئے 2 بم دھماکوں میں 19 افراد ہلاک اور 130 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ پولیس نے ان دھماکوں کے سلسلے میں اسد اللہ اختر اور یاسین بھٹکل کو 29 اگست 2013 کو بہار سے گرفتار کیا تھا، جبکہ ضیاء الرحمان عرف وقاص اور تحسین اختر کو 25 مارچ 2014 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ایک اور ملزم اعجاز شیخ کو 5 ستمبر 2014 کو تحویل میں لیا گیا تھا۔ ان دھماکوں کے سلسلے میں سرور نگر پولیس نے دفعہ 302، 307، 326، 126A، 153A کے علاوہ 120B کے تحت مقدمات درج کیے تھے۔ عدالت نے اسد اللہ اختر، تحسین اختر، یاسین بھٹکل، اعجاز شیخ اور ضیاء الرحمان کی سزائیوں کا تعاون 19 دسمبر کو کرنے کا فیصلہ کیا۔ فیصلے کے دوران چلاپلی جیل کے قریب غیر معمولی سیکورٹی انتظامات دیکھے گئے۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پبلک پراسیکیوٹر سریندر نے کہا کہ 5 ملزمین کو قصوروار قرار دیا گیا ہے۔ ان دھماکوں کا ملزم نمبر 1 مفرور ہے اور جب وہ گرفتار ہوگا تو اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، اور بتایا کہ اس مقدمے کے لیے کم از کم سزا عمر قید اور زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہو سکتی ہے۔ سزا کے تعین پر وہ پیر کو اپنی دلیل پیش کریں گے۔ They have been convicted for various offences under the IPC, Unlawful Activities Act. Now this is for committing murder, attempt to murder, criminally conspiring to wage war against the government of India, and committing a terrorist act, and at the same time collecting arms for the purpose of committing these terrorist acts. Now the court has found that all 5 who have now been tried, all of them are guilty of all the charges that have been framed for murder, waging war against the government, committing terrorist act. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ گچی بالی میں ایسوسیٹ پروفیسر آنند بھیتا پوڈی کے ہاتھوں ہیلتھ چیک اپ کے سلسلے میں ایک پورٹل ہیلتھ لائن کا افتتاح انجام پایا۔ مذکورہ آن لائن پورٹل 1 جنوری 2017 سے کام کرنا شروع کر دے گا، جس کا صدر دفتر ہائی ٹیک سٹی میں قائم کیا گیا ہے۔ اس موقع پر کمپنی کے CEO ستیش ودیم کے علاوہ ڈاکٹر دیواکر، ڈاکٹر روی و دیگر موجود تھے۔ مہاراشٹر کے ضلع نندوبار کے شہادہ سے منتخبہ کارپوریٹرز نے آج دارالسلام میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی۔ قائد مجلس نے منتخبہ کارپوریٹرز کو عوامی مسائل کی یکسوئی کے لیے متحرک ہو جانے کی ہدایت دی، اور منتخبہ کارپوریٹرز کے علاوہ نندوبار ضلع کے مجلسی صدر سید رفعت حسین نے منتخبہ کارپوریٹرز کی طرف سے صدر مجلس اور قائد مجلس سے اظہار تشکر کیا۔ منتخبہ مجلسی کارپوریٹرز نے کہا کہ صدر مجلس کے علاوہ مقامی عوام نے جو اعتماد ان پر کیا ہے اس کے لیے وہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے عوامی خدمات کا ایک ریکارڈ ہے، جبکہ مجلسی قائدین اپنی عوامی خدمات سے عوام کے دلوں میں جگہ بنائے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ کاروان کوثر محی الدین نے حکیم شاہ کنٹے تا سکندرآباد ایک RTC بس کے آغاز کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر متعلقہ ڈویژن کارپوریٹر کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ واضح ہے کہ مقامی عوام کی جانب سے عرصے دراز سے RTC سروس کے لیے نمائندگی کی جا رہی تھی، جسے مجلسی قائد نے تکمیل کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں 14 دسمبر کو پرگتی بھون یعنی CM کیمپ آفس میں کلکٹر کانفرنس کا انعقاد عمل میں آئے گا، جس میں ذرائع کے مطابق تمام 31 اضلاع کے کلکٹر سے شرکت کریں گے اور نقدی لین دین کی بجائے کیش لیس کرنے کے اقدامات اور مشن بھگیرت کے علاوہ مشن کاکتیہ اور دیگر اہم امور کا جائزہ لیا جائے گا۔
वज़ीर IT KT रामाराव ने उबेर कंपनी और मेट्रो रेल के दरमियान किए जाने वाले मुआहदे पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ दिया जा रहा है और यहाँ पर गूगल, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अहम कंपनियों का क़याम भी अमल में लाया जा रहा है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। वज़ीर उमूर मुक़न्ना हरीश राव ने सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल स्कूल्स में मुक़ीम बच्चों को सर्दी से महफूज रखने के लिए ब्लैंकेट तक़सीम किए। बाद अज़ां उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल स्कूल्स में कॉरपोरेट स्कूलों की तरह तालीम फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। डिजिटल लेन देन को फरोग देने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। रियासती हुकूमत की जानिब से तश्कील करदा काबीना सब कमेटी का पहला इजलास। इब्राहिमपुर पहला मुकम्मल डिजिटल मौजा होगा, रियासती वजीर KTR का बयान। बजरा पुलिस ने टास्क फोर्स रेड टीम के इश्तिराक से डकैती गैंग का पर्दा किया फाश। 52 लाख रुपए नकद रकम और मोटर कारें बरामद। पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर डकैती की गई। दिलसुख नगर बम धमाकों के 5 मुलजमीन को NIA कोर्ट ने कसूरवार करार दिया। 19 दिसंबर को होगा सजा का फैसला। रियासत महाराष्ट्र के 9 मुंतखब कॉरपोरेटर्स की दारुस्सलाम आमद। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात। आवाम की खिदमत करने का मौका फराहम करने पर किया इजहार तशक्कुर। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।